اسلام ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے ہمارا اسلام. اس پیارے سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور آپ کیا باتیں بھی کر سکتے ہیں ہم سے، ہاں یا نہیں؟ باتیں کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں. تو آپ سب ہم سے باتیں بھی کر سکتے ہیں، اچھی باتیں بتا سکتے ہیں، کلام بھی سنا سکتے ہیں، حدیث پاک بھی سنا سکتے ہیں، نعرے بھی لگا سکتے ہیں، اور جو آج کا سوال ہوگا اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. اور آج کا سوال پہلے ہی بتا دیتے ہیں. سوال ہے، نماز کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ نماز کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ نماز کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، ہم نے درود پاک تو پڑھا. آئے درود پاک کی فضیلت کو اس پیارے سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پروگرام کو اور پیارا بناتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے. یاد بھی کر لیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے. میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے. میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور آج کا سوال کیا ہے؟ دوبارہ دہرا دیتا ہوں. سوال ہے، نماز کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ نماز کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ نماز کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ پڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام
اسلام. جی تو پیارے بچوں اور کڈس بندے چلے گئے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے آسان. ٹیم اے بھی موجود ہے، ٹیم بی بھی موجود ہے. ٹیم اے سے بھی سوالات ہوں گے، ٹیم بی سے بھی سوالات ہوں گے، لیکن ان کے پاس یہ چانس ہوگا کہ آپ آپشن لے سکتے ہیں. اگر آپشن لے کر جواب دیا آپ نے اور جواب درست ہوا تو 1 پوائنٹ ملے گا. اگر آپ نے جواب دے دیا اور آپشن نہیں لیے تو آپ کو 2 پوائنٹ ملیں گے. اور اگر آپ نے آپشن لیا یا نہیں لیا، جواب غلط دیا تو آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، سب کو سمجھ آ گیا؟ ٹیم اے سے سوال ہے، مائک لے لیں. سوال ہے، بلند مرتبے والے جنتی روزانہ کتنی بار اللہ پاک کا دیدار کریں گے؟ سبحان اللہ. بلند مرتبے والے جنتی روزانہ کتنی بار اللہ پاک کا دیدار کریں گے؟ جی 2 بار. 2 بار. جی 2 بار. جی 2 بار. جی ہاں پیارے بچوں، بلند مرتبے والے جو جنتی ہوں گے نا، وہ اللہ پاک کا دیدار 2 مرتبہ کریں گے. ان کا جواب سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم بی سے سوال ہے. ٹیم بی آپ بتائیں، مصیبت کے وقت اللہ پاک کا شکر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مصیبت کے وقت اللہ پاک کا شکر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں. مصیبت کے وقت اللہ پاک کا شکر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جب لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں تو لوگ شکوہ شکایت کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا. تو اب بتائیں کہ جو مصیبت کے وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ بتائیں. شکور. شکور کہتے ہیں. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ شکور. شکور. آپ کیا کہتے ہیں؟ شکور. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ شکور. سوال تھا، مصیبت کے وقت اللہ پاک کا شکر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا شکور. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یعنی آج بچے اچھے ہیں، آواز بھی آ رہی ہے ماشاء اللہ. اسی طرح آپ نے رہنا. ٹھیک ہے، آخر تک. ٹیم میں سے سوال ہے، خاتم النبیین کی کیا میننگ ہے؟ خاتم النبیین. جی انہیں مائک دیں. خاتم النبیین کا کیا میننگ ہے؟ سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ان کا جواب سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبی آخری نبی. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی. تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی. ہے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی. ہے شفیع الورا، سب سے آخری نبی. آسیوں کا آسرا، سب سے آخری نبی. اعتقاد فاطمہ، سب سے آخری نبی. ہے یقین عائشہ، سب سے آخری نبی. عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی. عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی. عقیدہ غوث پاک کا. سب سے آخری نبی. بچہ بچہ بول اٹھا، سب سے آخری نبی. ہے عقیدہ رضا، سب سے آخری نبی. نعرہ ہے عطار کا. سب سے آخری نبی. آخری نبی، سب سے آخری نبی. اللہ پاک ہمیں اس عقیدے پر قائم و دائم رکھے، آمین. ٹیم بی سے سوال ہے، سید الاولین والآخرین کون ہے؟ سید الاولین والآخرین کون ہے؟ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی آپ بتائیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سوال تھا، سید الاولین و آخرین کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے پیارے آقا حضور جان عالم، تاجدار انبیاء، تاجدار مدینہ، آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کا جواب سبحان اللہ،
پیارے بچوں اس کا مطلب پتہ ہے سید الاولین والآخرین اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ چلے میں بتاتا ہوں. اس کا مطلب ہے پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والے سب لوگوں کے سردار. تو ہم سب لوگوں کے سردار کون ہیں؟ جو پہلے آئے، جو بعد میں آئے. ان سب کے سردار کون ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کے سردار ہیں. جو پہلے آئے، جو بعد میں آئے، سب کے سردار ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. سارے مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. جی پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ محسن بھائی امامہ کھل گیا؟ کوئی بات نہیں، آپ باہر سے بنوا کر آ جائیں. آ جائیں امامہ بنوا کر آ جائیں آپ جلدی سے. ٹیم میں سے سوال ہے. کیا سوال ہے بتاتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے کن لوگوں سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائیں تو ضرور ان پر ایمان لائیں اور مدد کریں؟ ایک بچے کو جواب معلوم ہے پھر تو آپشن لینا پڑے گا. چل انہیں مائک دے. انبیاء کرام. انبیاء کرام علیہم السلام. جی انبیاء کرام. انبیاء کرام. انبیاء کرام علیہم السلام ضرور بولا کریں. انبیاء کرام. ابھی نہیں بولیں گے؟ انبیاء کرام علیہم السلام. انبیاء کرام علیہم السلام. سوال یہ تھا قرآن پاک میں اللہ پاک نے کن لوگوں سے عہد لیا تھا کہ اگر وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائیں تو ضرور ان پر ایمان لائیں اور مدد کریں. اور وہ ہستی کون ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام. ان تینوں کا جواب سبحان اللہ. سوال ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ آیت قرآن پاک کی کون سی صورت میں ہے؟ حافظ قرآن آپ میں سے کون کون ہے؟ حافظ قرآن ہے آپ؟ مائک. سورۃ القلم. نہیں آپ حافظ قرآن ہیں؟ کر رہا ہوں. کر رہے ہیں. کتنے پارے ہو گئے؟ 6. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی سورہ قلم. سورہ قلم برابر مائک دیں. آپ بھی حفظ کر رہے ہیں؟ جی. کتنے پارے ہو گئے؟ 5. 5. ماشاء اللہ. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. سورہ قلم. سورہ قلم. جی کتنے پارے ہو گئے آپ کے؟ 8 ہو گئے. ماشاء اللہ. تو یہ جو میں نے آیت پڑھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یہ کون سی صورت میں ہے؟ سورۃ القلم. سورہ قلم. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں پیارے بچوں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جو حافظ قرآن ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ اور حافظ قرآن کہتے کسے ہیں؟ جنہوں نے قرآن پاک مکمل یاد کر لیا ہو بغیر دیکھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ حافظ قرآن. تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی حفظ کر لیتے ہیں. تو اگر آپ کو بھی حفظ کرنا ہے، اگر ناظرہ نہیں کیا ابھی تک اور ناظرہ پڑھنا ہے قرآن پاک تو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لینا ہے. مدرسۃ المدینہ میں تو حافظ قرآن کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر دیکھے قرآن پاک یاد ہوتا ہے، جسے یاد ہوتا ہے. تو ہمیں بھی حفظ کرنا ہے نا. جس کو حفظ کرنا ہے وہ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لے لے. تو آپ کا جواب درست ہے. آواز کم ہو رہی ہے نا کہ سارے مل کے کہنے دوبارہ سبحان اللہ. ٹیم اے سے جو سوال ہے رزق پہنچانا، بارش برسانا، ہوائیں چلانا اور ایسے بہت سے دوسرے کاموں کی ذمہ داری کس کو عطا کی گئی ہے؟ جی آپ بتائیں. فرشتوں کو. فرشتوں کو. فرشتوں کو. فرشتے کو. جی ہاں فرشتے نہیں فرشتوں کو. دوبارہ فرشتے کو. فرشتوں کو. پیارے بچوں رزق پہنچانا، بارش برسانا، ہوائیں چلانا اور ایسے بہت سارے دوسرے کام ہیں جن کی ذمہ داری اللہ پاک نے فرشتوں کو عطا کی ہے. آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں قرآن پاک کی بات شروع ہوئی تھی تو میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک ہم حفظ بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل، لیکن ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا بھی ہے. قرآن پاک کو صرف یاد نہیں کرنا، قرآن پاک کو صرف دیکھ کے پڑھنا نہیں ہے، ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا بھی ہے. اب سمجھیں گے کیسے؟ تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے تو قرآن پاک ہم سمجھیں گے. لیکن سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اسلامک اسکالر کے پاس، عالم دین کے پاس جائیں گے. کس کے پاس جائیں گے؟ عالم دین کے پاس جائیں گے جو ہمیں قرآن پاک حفظ بھی کروائیں گے، ناظرہ بھی پڑھائیں گے اور ترجمہ تفسیر بھی سکھائیں گے. جی ٹیم بی کی باری. اب
ٹیم بی سے سوال ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے گھٹی دی؟ گھٹی دینا سمجھتے ہیں؟ گھٹی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے گھٹی؟ مائک 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 میں چھوٹے بچوں کو پلاتے جو پیدا ہوتے ہیں، پلاتے ہیں؟ پلاتے پلاتے ہیں، کیا پلاتے ہیں؟ گٹی. گھٹی ہوتی کیا ہے؟ چلیں گھٹی پلا دی، گھٹی ہوتی کیا ہے؟ چھوٹے بچے کو شیٹ چٹاتے ہیں. اچھا گھٹی ہوتی ہے وہ، جی آپ نے چاٹی تھی؟ جی اچھا آپ کو کس نے گھٹی دی تھی؟ میرے دادا جان نے. ارے واہ کیا بات ہے. چلے بھائی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولادت کے بعد گھٹی کس نے دی تھی؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی آپ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی وہ ذات مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. گھٹی کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، کوئی کھجور کھلاتا ہے، کوئی میٹھی چیز کھلاتا ہے، کوئی شہد چٹاتا ہے، اسے کہتے ہیں گھٹی دینا. کیا کہتے ہیں؟ اور آج کا سوال کیا ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. سوال ہے نماز کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ نماز کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ چلے کچھ کالز کو پلے کرتے ہیں. میرا نام محمد احسان ہے اور میں شام سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے حسان بھائی، جی بھائی، آپ کو ولادت اعلیٰ حضرت مبارک ہو. خیر فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا. سبحان اللہ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. جی نیکسٹ. میرا نام محمد احسن ہے، میں مبارک پور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز کا چوتھا فرض رکوع ہے. کیڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کیا بات ہے. جواب جو درست ہوگا وہ آخر میں بتائیں گے. تو اب کس سیگمنٹ کی طرف بڑھنا چاہیے؟ ہمیں کوئی کلام وغیرہ بھی سنائیں گے؟ نہیں کوئی کلام سنائے گا آپ میں سے؟ آپ سنائیں گے؟ چلے مائک دیں، کلام سنائیں. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں. دنیا والے تو درد دیتے ہیں. زخم دل کی دوا مدینہ ہے. زخم دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ تو بہت پیارا پڑھتے ہیں. اللہ پاک آپ کو نظر بس سے بچائے، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا لبیک بھائی. کرنا کیا ہوتا ہے اس میں؟ مائک دے دے لبیک بھائی کو. بھائی آپ کو نہیں پتا؟ نہیں پتا؟ پتا تو ہونا چاہیے بھائی. بتائیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں اس میں؟ کوئی سا بھی لیٹر ڈھونڈ کے لگا. کوئی سا بھی یوں لگانا ہو وہاں اے لگا دے، مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے مسئلہ؟ مائک میں بتائیں نا، مسئلہ ہے نہیں ہے؟ جی ہے. چلے برابر والے بھائی کو مائک دے. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ لیٹر ڈھونڈ کے لگانے ہوتے ہیں. کوئی بھی جی کوئی بھی لیٹر لگا دیں. جی اگر جملہ پورا نہ بن رہا ہو، اگر لفظ پورا نہیں بن رہا ہو تو کیا کریں؟ کوئی بھی لگا دیں. نہیں نا، درست لگانا ہے. جی حسن بھائی آ جائیں. COM، ایم کے بعد کیا ہے؟ پھر LE ہے. ای کے بعد کیا ہے؟ پھر ای ہے. ای کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے وہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا. COM پی لگا دیا. COM PLETE کیا بن گیا؟ حسن میں بتائیں گے. حسن میں مائک کیا بن گیا؟ کمپلیٹ. کمپلیٹ کسے کہتے ہیں؟ کمپلیٹ یعنی مکمل کرنا. کچھ کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ مائک دینا ہے. جی جس چیز کو مکمل کرنا ہے اس کو کمپلیٹ کہتے ہیں. جس چیز کو مکمل کرنا ہے اسے کمپلیٹ کرنا ہے. مطلب سمجھائیں. کوئی چیز ہم نے کمپلیٹ کر لی، یعنی اس کو درست کر لیا، اسے پورا کرنا ہے. جی ہاں پیارے بچوں، ہمیں جو کام ملے نا اسے کمپلیٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بعض بچے ہوتے ہیں سستی کی وجہ سے اس کام کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اسکول میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، ٹیوشن میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، مدرسے میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا بچے کیا کرتے ہیں؟ اتنی سستی ہو گئی، نیند آ گئی. بچوں کو نیند بہت آتی ہے نا، اور بچے جھک کر جب کام کرتے ہیں، ارے یار نیند آ رہی ہے، چلو 2 منٹ سر رکھتا ہوں. کاپی پر سر رکھا اور گئے، سو گئے. یہ کیا ہوا؟ کام کمپلیٹ نہیں ہوا. پھر ہمارے جو استاد ہوتے ہیں انہوں نے لکھ کے دے دیا انکمپلیٹ ورک. تو یہ اچھا ہے کاپی میں لکھ کے؟ یہ لکھا ہوا کاپی میں اچھا ہے؟ نہیں ہے نا. چلو کاپی میں نہیں لکھا لیکن کام تو کمپلیٹ نہیں ہوا نا. یہ تو بری بات ہے نا. یہ اچھی عادت ہے یا بری عادت؟ تو ہم میں سے سب اچھے ہیں، اچھے بچے ہیں یا برے بچے ہیں؟ اچھے بچے. اگر آپ ہم ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اچھے بچے نہیں ہیں تو اچھے بچے بننا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں. کیو کے بعد کیا ہے؟ آر کے بعد کیا ہے؟ این کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے؟ بوٹ کو پکڑنا پڑے گا ورنہ بوٹ نیچے گر جائے گا. میں آ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ جائیں، وہاں جائیں، آپ لگا لیں آرام سے. صحیح سے پن اپ کریں اسے. یو آر. جی آگے کچھ آئے گا؟ یو آر تو اس کے اندر لگ جائے گا. ہاں اب لے کے جائیں. یو آر. جی کیا بن گیا؟ مائک دیں. ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. کیا بن گیا یہ؟ قرآن. جی ہاں پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن پاک ہیں. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تشریف رکھیں. ٹیم میں سے لبیک بھائی لگ جائے گی پن آپ کو. آ جائیں. ڈی کے بعد کیا ہے؟ OPS. اس کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے؟ لبیک بھائی آپ کو باکس ایکٹیویٹی میں بلا لیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ چلیں. DROPS کیا بن گیا بھائی؟ مائک دینے. جلدی سے مائک لے لیں بھائی.
DROPS کیا بن گیا؟ ڈراپس. کیمرہ وہاں ہے. یہ کیا بن گیا؟ ڈراپس کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں ڈراپس؟ کبھی کان میں ڈراپس ڈالیں؟ ڈراپس کہتے ہیں کسے ہیں؟ بوندے، قطرے. ڈراپس کسے کہتے ہیں؟ قطرے، بوندے. وضو کرنے کے بعد بعض بچے ہوتے ہیں نا، وضو کیا جلدی سے، اور جماعت نکل رہی ہے میری، اور بھاگے مسجد میں، تو کیا ہوتا ہے، جو ہم نے وضو کیا ہوا ہوتا ہے اس کے جو قطرے ہوتے ہیں، بوندے ہوتی ہیں، وہ مسجد کے اندر گر رہے ہوتے ہیں. تو اور مسجد میں بھاگنا بھی نہیں چاہیے، اور جب وضو کر لیں تو وضو خانے میں ہی اپنے ہاتھ وغیرہ کو سوکھا کر لیں. کس طرح؟ یوں ہاتھ کو کر لیا تو کیا پانی سارے نکل گیا، ٹھیک ہے، اور آستین صحیح کر لی تو کیا جو آستین میں جو تھوڑا بہت پانی تھا ہاتھ میں، وہ آستین میں جبس ہو جائے گا. تو آپ جب مسجد کی طرف جائیں گے تو ڈراپس مسجد میں نہیں گریں گے. ڈراپس ظاہر سی بات ہے، جب ڈراپس گریں گے مسجد میں تو کوئی چل کے بھی جائے گا تو کیچڑ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور تو مسجد تو صاف رکھنی ہے نا، صاف رکھنی ہے. ٹیم اے کی آواز نہیں آ رہی. مسجد کو صاف رکھنا ہے؟ جی رکھنا ہے. آپ کا جواب مائک میں بتائیں. درست ہے. کیمرہ وہاں ہے. جواب درست ہے. ویسے ڈراپس کا مطلب کیا ہے؟ بوند، قطرے. بوندے، قطرے. تشریف رکھے. ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں. ZU، یو کے بعد کیا ہے؟ پھر اے یعنی ڈبل ہے. اس کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے؟ ZU ڈبل اے. ZUB ڈبل اے. این لگا رہے ہیں. مائک دے چلیں. کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ زبان. زبان کہاں ہے آپ کی؟ منہ میں دکھایا کہاں ہے؟ اتنی سی زبان ہے آپ کی؟ اتنی زبان ہے؟ اچھا اب نعت کس سے پڑھی تھی؟ زبان سے؟ ہونٹ سے. ہونٹ سے؟ زبان سے نہیں پڑھی تھی؟ چلو دوبارہ پڑھ کے دیکھیں. ہونٹ سے کیا بتا تو زبان سے پڑھ رہے ہیں. زبان لگی دانتوں پر تو زبان سے پڑھی نا. پیارے بچوں، زبان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت تو ہے، اس زبان پر کبھی شکوہ اور شکایت نہیں کرتے ہیں، نہیں لانی چاہیے، اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. پیارے بچوں، گفتگو کے آداب کتاب ہے نا، اس میں ایک پیاری سی بات لکھی ہوئی تھی کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. ہڈیاں توڑوا دیتی ہیں. اب آپ سے سوال ہے، ہڈیاں کیسے توڑواتی ہوگی؟ مائک دے انہیں. مائک تو ہے. زبان میں ہڈی نہیں ہے لیکن ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. کیسے؟ آپ تشریف رکھیں. نہیں پتا؟ چلے انہیں مائک دیں. جی زبان میں ہڈی ہوتی ہے؟ سیدھا ہاتھ سے مائک لیں. دوبارہ مائک لے لیں. ہاں سیدھا ہاتھ سے. زبان میں ہڈی ہوتی ہے؟ نہیں. ہڈیاں توڑوا دیتی ہے؟ جی. کیسے؟ کیسے؟ حسن بھائی آپ بتا دیں. چلیں حسن بھائی سے پوچھتا. حسن بھائی بڑے ہیں نا. حسن بھائی یہ لیں کیسے توڑواتی ہے ہڈیاں؟ یار میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں زبان میں ہڈی بالکل بھی نہیں ہے لیکن جب زبان چلتی ہے نا، یا تو بعض اچھے کام کرواتی ہے یا برے کام کرواتی ہے. اگر ہم نے کسی کو تنگ کیا یا کسی کو مارا اور سامنے والے ہوئے بھائی غصے والے، تو ہمیں پکڑ کر صحیح سے طبیعت سے ماریں گے. اس طرح ہماری ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہے. تو اس طرح زبان میں ہڈی لیکن ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. کچھ کورس کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. نماز کا چوتھا فرض ہے. کیا بات ہے، جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ. میرا نام محمد مہتاب اتاری ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو درود پاک کی فضیلت سناؤں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن میں 50 بار درود پاک پڑھا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. چلے پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیر. آمین. جزاک اللہ خیرہ. کتنی پیاری فضیلت بتائی نا درود پاک کی، ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، آج کا سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. آج کا سوال ہے
کہ نماز کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ نماز کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ نماز کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ جیسے انہوں نے بھائی نے درود پاک کی فضیلت بتائی، آپ بھی درود پاک کی فضیلت بتا سکتے ہیں، درود پاک پڑھ بھی سکتے ہیں، درود پاک پڑھوا بھی سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس سمجھتے چلیے ناظرین، سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ باکس ایکٹیویٹی۔ ٹیم میں سے کون آئیں گے؟ آ جائیں لبیک بھائی، پہلے لبیک بھائی کو بلانا۔ آ جائیں لبیک بھائی، آ جائیں لبیک بھائی، مائک لیتے ہوئے آئیے گا۔ لبیک بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں لبیک بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ لبیک رضا۔ اچھا لبیک رضا آپ کا نام ہے، کیا بات ہے۔ چلیں کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ مسکراتے ہیں؟ آپ مسکراتے ہیں؟ ارے مائک میں جواب دے رہا، مسکراتے ہیں آپ؟ جی لیکن کرتے کیا ہیں؟ اسکول جاتے ہیں آپ؟ ٹیوشن جاتے ہیں؟ جی مدرسے؟ جی کون سی کلاس میں آپ؟ کون سی کلاس میں اسکول میں؟ PP2 میں۔ اور مدرسے میں قاعدے پہ ہیں یا قرآن پاک پر؟ قاعدے پہ۔ ارے واہ، کون سا باکس کھلوائیں گے؟ مائک میں بتانا ہے، مائک میں کون سا باکس؟ نمبر 2۔ نمبر 2 چلے کھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں سوال ہوگا انگوٹھی کے متعلق، اور سوال ہوگا آپ سے، سوال ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سی انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے؟ چھوٹی والی انگلی میں۔ سب سے چھوٹی انگلی میں ان کا جواب سبحان اللہ۔ تشریف رکھے ٹیم بی سے۔ اچھا کون سا باکس کھلوائیں گے آپ؟ مائک ہی رہا، مائک میں بتائیں۔ نمبر 1۔ نمبر 1۔ تھوڑا امامہ تو صحیح کر لیں۔ کون سا نمبر 1؟ چلیں کھولیں سیدھے ہاتھ سے۔ جی حافظ کا متعلق سوال ہوگا، حافظ کے متعلق سوال ہوگا۔ کون سی آسمانی کتاب یاد کرنے والے مسلمان کو حافظ کہتے ہیں؟ مسلمان۔ کون سی آسمانی کتاب یاد کرنے والے مسلمان کو حافظ کہتے ہیں؟ مسلمان کو۔ کون سی آسمانی کتاب یاد کرنے والے مسلمان کو حافظ کہتے ہیں؟ کون سی وہ آسمانی کتاب ہے جو مسلمان یاد کر لیتے ہیں تو انہیں حافظ کہتے ہیں، لیکن وہ آسمانی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی تشریف رکھیں، ایک کال پروگرام میں چلا دیتا ہے۔ ہے میں راول بیٹی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو نعت سناؤں گا۔ سنائیں۔ آنکھوں کا تارا، باب محمد، دل کا اجالا، باب محمد، آنکھوں کا تارا، باب محمد، دل کا اجالا، باب محمد، دار اسلامی زندہ باد۔ زندہ باد، جزاک اللہ خیرہ۔ جی کون سا باکس کھولیں گے آپ؟ نمبر 4۔ نمبر 4 چلے کھول دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کرے تو نہیں آ جائے گا؟ ارے کوشش کرے آ گیا۔ تشریف رکھے، چلیں اب کوشش کرے آ گیا تو ایک کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام امامہ تاریہ ہے۔ ارے واہ امامہ تاریہ۔ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے ہمارا اسلام پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ ارے واہ۔ آپ کے سوال کا جواب ہے رکو کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل دعوت اسلامی زندہ باد۔ زندہ باد، جزاک اللہ خیرہ کہ آپ نے پروگرام میں کال کیا۔ آپ کو پروگرام اچھا لگتا ہے تو آپ نے اپنی سہیلیوں کو بتانا ہے کہ بھائی پروگرام آتا ہے ہمارے اسلام۔ جی ٹیم بی سے آپ آ جائیں، جلدی سے آنا ہے۔ باکس نمبر بتائیں۔ 3 کھول دیں۔ کوشش کرے تو نہیں آ جائے گا؟ دیکھ لیں، چینج کرنا ہے؟ نہیں، چلیں کھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ، قبیلے کے متعلق سوال ہوگا۔ سوال ہے قبیلہ اوس کے سردار کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ قبیلہ اوس کے سردار کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ حضرت سعد بن معاذ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا جواب سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج کا سوال کیا تھا؟ آج کا سوال کیا تھا؟
جو ہمارے ناظرین سے سوال تھا کیا تھا سوال؟ نماز کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ آپ یہ بول دیں، نماز کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ رکوع۔ کہہ دیں آپ سب کا جواب درست ہے۔ آپ سب کا جواب درست ہے۔ انرجی کہاں ہے؟ انہوں نے اتنی محنت سے کال کی ہے۔ آپ سب کا جواب درست ہے۔ جی ہاں، جنہوں نے جواب دیا ان سب کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا۔ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا